گزشتہ ہم نے 30 آیتوں کی تفسیر سماعت کر لی تھی. اب یہاں سے 31 آیت سے لے کر 40 تک ہم تفسیر سماعت کریں گے. اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 31 میں ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے. اس سے پہلے کی آیت ہم نے پڑھی تھی جس میں اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا تھا کہ میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. تو فرشتوں نے عرض کی تھی مولا تو کن کو خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین پہ جا کر کے فساد پیدا کریں گے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 31 نمبر کی آیت میں فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے تمام اشیاء کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے. یہاں تمام اشیاء کے نام مطلب جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا رہے گی اس وقت تک جتنی چیزیں دنیا میں آنے والی ہیں، جتنی چیزیں اللہ نے بنائی ہے یا اللہ بنانے والا تھا، ان تمام چیزوں کو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا. نہ صرف اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو بتائے، بلکہ کس چیز سے کیا کام لیا جائے گا، کون سی چیز کس کام میں آئے گی، وہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بتا دی. اور پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ان سب اشیاء کو فرشتوں کے سامنے اللہ رب العزت نے پیش کیا. جن چیزوں کا نام اللہ نے حضرت آدم کو بتایا تھا اب وہی چیزیں اللہ نے فرشتوں کے سامنے رکھی. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اللہ نے پیش کر کے فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ. اگر تم فرشتوں سے کہا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ. کن چیزوں کے نام؟ جو چیزوں کے نام اللہ نے حضرت آدم کو بتایا. اب اللہ نے فرشتوں سے پوچھا کہ تم ان کے نام بتاؤ اگر تم اپنی بات میں اپنے دعوے میں سچے ہو. کون سی بات اور کون سا دعویٰ؟ دراصل فرشتے یہ چاہتے تھے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ خلافت کا تاج دنیا کے اندر انسانوں کو عطا فرما رہا ہے، فرشتوں کی تمنا یہ تھی کہ وہ خلافت کا تاج اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے اندر رکھے. تو ان کے اندر اس چیز کی تڑپ تھی کہ خلافت کا تاج انسانوں کے اندر نہ ہو بلکہ فرشتوں کے اندر ہو. اس لیے کہ اللہ نے فرشتوں پر یہ ظاہر کر دیا تھا کہ جب انسان دنیا کے اندر پیدا ہوگا تو اس کے اندر عقل بھی ہوگی اور نفس بھی ہوگا. اگر انسان کے پاس نفس ہوگا تو وہ اپنے نفس کے چلتے دنیا کے اندر فساد پیدا کرے گا. اگر انسان کے اندر عقل ہوگی تو پھر وہ غصے کا بھی تیز ہوگا اور پھر غصے کے ذریعے وہ دنیا کے اندر لڑائی کرے گا. تو فرشتوں نے عرض کیا تھا مولا یہ تو لڑنے والے لوگ ہیں، ان کے اندر کیوں وہ تاج جانا چاہیے جبکہ ہم فرشتوں کے اندر جانا چاہیے. اس لیے کہ ہم قالوا سبحانہ کا کہ ہم تو تیری پاکی بیان کرتے ہیں. تو اللہ نے وہی نام فرشتوں کے سامنے رکھے اور پوچھا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ خلافت کا تاج انسانوں کو نہیں بلکہ تمہیں دینا چاہیے. تو پھر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 32 میں. تو فرشتوں نے یہ کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتوں نے عرض کی اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا. اللہ نے جب ان سے نام پوچھے ان چیزوں کے تو فرشتوں نے کہا مولا ہم ان چیزوں کے نام کیسے جان سکتے ہیں جبکہ تو نے ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں دیا. تو پاک ہے، تیری ذات بلند ہے، تو ہم ان چیزوں کا نام نہیں جانتے جس کا علم تو نے ہمیں نہیں دیا. تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا انک انت العلیم الحکیم. تو پھر اس کے بعد فرشتوں کے یہ جملے تھے کہ بے شک تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے. فرشتوں نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا تو نے تو ہمیں ان چیزوں کے نام سکھائے نہیں تو پھر ہم تو اس بارے میں جانتے نہیں، لیکن البتہ تو ہی علم والا ہے، تو ہی حکمت والا ہے، ہر کام میں تیری کیا حکمت ہوتی ہے یہ تو بہتر جانتا ہے. اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 33 میں اللہ رب العزت نے فرمایا قال یا آدم انبئهم باسمائهم، پھر اللہ نے فرمایا اے آدم تم انہیں ان اشیاء کے نام بتا دو. حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ آدم تم اب فرشتوں کو ان اشیاء کے نام بتا دو. آگے اللہ رب العزت نے فرمایا فلما انبأهم باسمائهم،
تو جب آدم نے انہیں ان اشیاء کے نام بتا دیے، کن اشیاء کے نام؟ جن کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام حضرت آدم علیہ السلام کو بتا رکھے تھے اللہ کے حکم سے، پھر حضرت آدم علیہ السلام بولنا شروع ہوئے اور آپ نے تمام چیزوں کے نام فرشتوں کے سامنے بیان کر دیے۔ نہ صرف نام بیان کیے بلکہ ان چیزوں سے کیا کام لیا جانا تھا، کس استعمال میں وہ چیز آنی تھی، حضرت آدم علیہ السلام نے وہ تمام چیزیں فرشتوں کے سامنے رکھ دی اللہ کے حکم سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نہ صرف خلافت عطا فرمائی، صرف خلافت کا تاج اللہ نے حضرت آدم کو نہیں عطا فرمایا، بلکہ خلافت کے ساتھ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم بھی عطا فرمایا۔ 7 لاکھ زبانوں کا علم بھی اللہ نے حضرت آدم کو عطا فرمایا۔ اب آپ دیکھیں، مشکل سے ہم بہت تھوڑی سی زبانیں جانتے ہیں، لیکن اللہ نے حضرت آدم کو تو 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے جب تک رہے گی تو جتنی زبانیں اس دنیا کے اندر استعمال کی جائیں گی، چاہے دنیا کے اندر انسانوں کی زبانیں ہو، خطوں کی زبانیں ہو، دیش کی زبان ہو، کسی ملک کی زبان ہو، کسی ضلع کی زبان الگ ہو، وہ تمام چیزوں کی زبانیں اللہ نے حضرت آدم کو سکھا دی۔ حتیٰ کہ چرند پرند اور جتنے جانور ہیں، جتنے پرندے ہیں، اللہ نے تمام کی زبانیں حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دی۔ تو کل یہ تعداد ملا کر کے 7 لاکھ زبانوں پہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ نے فرمایا اے فرشتوں، کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزوں کو جانتا ہوں؟ اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب یہاں پر اللہ نے دوبارہ اس کو دوہراتے ہوئے فرمایا کہ قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ فرشتوں کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے؟ اللہ نے فرمایا فرشتوں سے کہ فرشتوں، تمہیں تو صرف میں نے ڈیوٹی دی ہے، کام دیا ہے۔ فرشتے صرف اتنا ہی کام کرتے ہیں جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ جس کام پر اللہ نے فرشتے کو لگا دیا، مقرر کر دیا، وہ کام وہی فرشتہ وہی کرتا رہے گا زندگی بھر ہمیشہ۔ وہ دوسرے کام میں مداخلت نہیں کرے گا اور نہ ہی اس کو دوسرے کام کا علم ہوگا۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پر جو فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تو اس کا بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے تو تمہیں صرف کام دیا ہے، لیکن ہم نے انسانوں میں سے جسے خلیفہ بنایا ہے اسے کام کے ساتھ علم بھی عطا فرمایا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ فرشتوں نے ظاہر کیا کیا تھا کہ مولا خلافت جو ہے وہ تو انسانوں کو عطا کر رہا ہے، وہ تو زمین میں جا کر فساد پیدا کریں گے۔ تو خدا نے فرمایا کہ جو تم کہہ رہے، ظاہر جو تم نے کیا وہ بھی میں جانتا ہوں، اور باطن جو تمہارے دل کے اندر ہے وہ بھی میں جانتا ہوں۔ تو فرشتوں کے اندر کیا تھا؟ فرشتوں کے اندر یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ خلافت کا تاج ہمیں مل جائے، یہ ان کا باطن تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں، اور جو تمہارے اندر ہے باطن میں ہے کہا وہ بھی میں جانتا ہوں۔ اب یہاں پر ایک فرشتوں کے اندر تڑپ تھی کہ خلافت کا تاج ہم کو مل جائے، ہمارے اندر ہو، ہمارے سر پر سجایا جائے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے تمنا رکھنا، کوشش کرنا یہ کوئی برا کام نہیں ہے۔ کسی اعزاز کو حاصل کرنا برا کام نہیں ہے، کسی عہدے کو حاصل کرنا برا کام نہیں ہے اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو ظاہر کرتے ہو وہ سب میں جانتا ہوں۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 34 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، فرمایا کہ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا۔ اللہ نے جب حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سبھی لوگوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا۔ اب
اب جب اللہ رب العزت کا حکم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے، تو سب سے پہلے جو سجدے میں گیا وہ حضرت جبریل علیہ السلام، اور پھر تمام فرشتے جو ہے، فرشتوں میں حضرت جبریل نے پہلے سجدہ کیا، اور پھر تمام فرشتوں نے حضرت جبریل کو دیکھ کر کے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے نہیں کیا، حالانکہ اس کا نام ابلیس نہیں ہے، اصل اس کا نام ہے عزازیل، شیطان کا اصل نام ہے عزازیل، ابلیس تو اللہ نے اس کو بعد میں کہا، پہلے اس کا نام عزازیل تھا، اور عزازیل جو تھا یہ شیطان، دراصل یہ فرشتہ نہیں تھا، فرشتہ نہیں تھا عزازیل، دراصل یہ جنات تھا، جن تھا، آگ سے بنا ہوا تھا، لیکن یہ چونکہ اپنی عبادت کی وجہ سے اتنا مقام حاصل کر چکا تھا، اللہ کی بندگی میں اتنا مقام حاصل کر چکا تھا کہ وہ جن ہو کر کے اللہ رب العزت نے عزازیل کو فرشتوں کا استاد بنا دیا، اپنی عبادت کی بلکہ وہ اس مقام تک پہنچا کہ جن ہو کر کے وہ فرشتوں کا سردار بن گیا۔ اب جب سردار بن گیا اور کسی کے پاس کوئی عہدہ آ جاتا ہے تو پھر اس کو تو سب نیچے نظر آتے ہیں، اس کو تو سارے لوگ ایسے نظر آتے ہیں کہ یہ تو کوئی ہے نہیں، اگر کسی کو کوئی کرسی مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے، کوئی مقام مل جائے، وہ تو پھر اپنے سے نیچے والوں کو تو یوں سمجھتا ہے جیسے کوئی کچرا ہے۔ لیکن آگے دیکھیں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، ابا واستکبرا، تو اس نے انکار کیا، ابا اس نے انکار کیا، واستکبرا اور تکبر کیا، شیطان نے انکار کیا اور کہا مولا میں اس کو سجدہ نہیں کرتا۔ وجہ بتائی کہ اس کو سجدہ کیوں نہیں کرتا، اس لیے کہ مولا تو نے اس کو تو مٹی سے بنایا اور مجھ کو تو آگ سے پیدا کیا، تو مٹی کا کام نیچے رہنا ہوتا ہے، آگ کا کام اوپر رہنے ہوتا ہے، تو کہا جو مجھ سے نیچے ہے میں اس کو سجدہ کیوں کروں، تو اس نے انکار کیا، ابا اس نے انکار کیا، واستکبرا اس نے تکبر بھی کیا، کس چیز کا تکبر کہ وہ تو میرے نیچے ہے، وہ تو مجھ سے نیچے ہے، میں اس کو کیوں سجدہ کروں۔ اس عزازیل نے یہ نہیں دیکھا کہ آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس نے یہ نہیں دیکھنا چاہیے تھا کہ آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس نے یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ حکم دینے والا کون ہے۔ اس نے جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے اس کو دیکھا، اس نے اس کو نہیں دیکھا کہ جس نے حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا۔ تو کیا ہوا، اس نے تکبر کیا، میں اس کو سجدہ کیوں کروں، یہ تو مٹی سے بنا، میں تو وہ ہوں جس نے زمین کا کوئی ذرہ نہیں چھوڑا جہاں خدا کا سجدہ نہ کیا ہو، میں تو وہ ہوں جو ہزاروں سال تک اللہ رب العزت کی عبادت کرتا رہا ہوں، فرشتوں کو پڑھاتا رہا ہوں، میں تو اتنا بڑا ہوں، میں تو اتنا اعلیٰ ہوں، میں اس کو سجدہ کیوں کروں، یہ تو کمتر ہے، مجھ سے نیچے ہے، چھوٹا ہے، اس کو کیوں سجدہ کروں۔ تو خدا نے فرمایا ابا، اس نے سجدے سے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، پھر فرمایا اللہ رب العزت نے وکان من الکافرین، اور تکبر کرنے کی بنا پر کیا ہوا کہ وہ کافر ہو گیا، اللہ کے حکم کا انکار کرنے پر وہ کافر ہو گیا۔ اور اب جب اللہ نے اس کو کافر بنا دیا، جب وہ کافر ہو گیا تو اب تک تو اس کو عزازیل کہا جاتا تھا، اب تک تو اس کو عزازیل کہا جاتا تھا، اب تک تو وہ فرشتوں کا استاد رہا کرتا تھا، اب تک تو وہ جنت کے اندر ایک جھولے سے دوسرے جھولے میں جایا کرتا تھا، لیکن اب جب خدا کی آیت کا، خدا کے حکم کا انکار کیا تو ایک انکار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اس کا نام عزازیل بھی چھین لیا، اور قیامت تک اس کے نام کے لیے اللہ نے ابلیس کو مقرر کر دیا، کبھی اللہ نے اس کو شیطان کہہ کر کے مخاطب کیا، تکبر کیا، اللہ نے اس سے اس کا عہدہ چھین لیا، اس کا نام اس سے چھین لیا، وہ فرشتوں کا جو سردار ہوا کرتا تھا اللہ نے وہ عہدہ اس سے چھین لیا۔ تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، غور کرنے والی بات ہے کہ ہزاروں سال اللہ کی عبادت کرنے والا شیطان، وہ عزازیل جس نے زمین کا کوئی ذرہ ایسا نہ رکھا ہو جہاں اللہ کا سجدہ نہ کیا ہو، لیکن اگر وہ صرف ایک حکم خدا کا نہ مانے تو اللہ اس کو شیطان بنا دیتا ہے۔ ہم دن کے اندر کتنے خدا کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں، ایک حکم نہ ماننے پر اللہ نے اس سے اس کا عہدہ چھین لیا،
ہم دن میں اللہ کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں. اللہ نے ہمیں موقع دیا, مہلت دی ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا وقت ختم ہونے سے پہلے اللہ کی عبادت کریں, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگ جائیں, ورنہ ہمارا بھی وہی اشر ہونا ہے. اگر ہم نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, تو وہ کافر ہو گیا. اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 35 میں اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ, اور ہم نے فرمایا اے آدم تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہے. اب سجدے کا معاملہ ہو گیا, روح ڈال دی گئی. اب جب جنت میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا تو پھر اس کے بعد کہا کہ اے آدم, ہم نے فرمایا کہ اے آدم تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو. اب یہ جنت تمہارے لیے بنی ہے, تم اس جنت کے اندر رہو جب تک خدا کی مشیت کچھ اور نہ ہوتی ہے, جب تک تم اسی جنت کے اندر رہو گے. اس کے بعد کیا ہوا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا, اور اللہ نے فرمایا اس جنت میں رہو اور کھاؤ اس میں بے روک ٹوک جہاں تمہارا جی چاہے. اللہ نے فرمایا جنت میں رہو اور کھاؤ پیو, جو تمہارا دل چاہتا ہے وہ کھاؤ, جہاں تمہارا دل چاہتا ہے وہاں پر جاؤ, بے روک ٹوک جاؤ. لیکن پھر اللہ رب العزت نے آگے بات ارشاد فرمائی وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ, لیکن اس پیڑ کے پاس نہ جانا. جنت میں رہو, کھاؤ پیو, جہاں جانا ہے جاؤ, بے روک ٹوک کرو کام, لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ, بس اس درخت کے قریب مت جانا. یہاں کوئی نام اس کا نہیں لیا گیا, البتہ اشارہ کیا گیا. اب وہ حضرت آدم کو سمجھانا تھا کون سا درخت تھا, وہ سمجھ گئے کہ اس درخت کے قریب نہ جانا. حضرت آدم علیہ السلام سے کہا, اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جنت میں 500 سال رہے. حضرت آدم علیہ السلام کی بائی پسلی سے اللہ نے حضرت حوا کو پیدا کیا اور ان کا نکاح ہوا, اور اس کے بعد پھر وہ جنت میں ساتھ میں رہنے لگے. اور پھر 500 سال گزر جانے کے بعد جس درخت کے بارے میں اللہ نے کہا تھا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا, 500 سال کے بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ بلا دیا کہ وہ کون سا درخت تھا. اس لیے کہ خدا کی مشیت بھی تو تھی نا. اگر حضرت آدم وہ درخت کا پھل نہ کھاتے تو زمین کا کیا ہونا تھا. اللہ نے تو پورا قانون بنا رکھا تھا زمین کے اندر, مخلوق کو پیدا کرنا تھا, زمین کے اندر نبیوں کو پیدا کرنا تھا, سب کچھ پورا نظام تھا. تو اللہ نے 500 سال کے بعد وہ بلا دی حضرت آدم کو. اب آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ, کہ اس شجر کے اس درخت کے قریب مت جانا. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ, اگر تم اس درخت کے قریب گئے تو حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے. اگر وہ درخت کے قریب گئے حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے. بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے اگر تم اس درخت کے قریب گئے تو تم ظالموں میں ہو جاؤ گے. لیکن ہم جو اہل سنت والجماعت ہے, ہمارا مسلک ہے مسلک ادب. کسی نبی کے لیے ہم ایسے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے. تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اس کا ترجمہ کیا اگر تم اس کے قریب گئے تو حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے. اللہ نے جو حد مقرر کی ہے کہ اس سے آگے نہیں بڑھنا, لیکن اگر تم بڑھ گئے تو حد سے آگے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے. پھر اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 36 میں فرمایا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا, تو شیطان نے جنت سے انہیں لغزش دی. شیطان نے جنت میں ان سے غلطی کروائی, خطائے اجتہادی کروائی. اور پھر فرمایا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ, اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا. مطلب وہ شیطان نے ان سے غلطی کروائی اور خطا لغزش کروائی, اور پھر اس کے بعد وہ جہاں رہتے تھے جنت وہاں سے اس نے اس غلطی کی وجہ سے وہ ان کو الگ کر دیا. پھر اللہ نے ان کو جنت سے نکال دیا, حالانکہ اس میں خدا کی مشیت تھی. لیکن اللہ نے فرمایا کہ شیطان نے ان سے لغزش کرائی اور جہاں رہتے تھے وہ پھر وہاں سے وہ نکال دیے گئے. پھر اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ, جب اللہ نے حضرت آدم کو حضرت حوا کو جنت سے نکال دیا, زمین پر اتار دیا, تو پھر اللہ نے فرمایا کہ اور ہم نے فرمایا نیچے اترو اور آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن. اب حضرت آدم اور حضرت حوا سے کہا جب زمین پر اتر جاؤ, اب آپس میں ایک دوسرے کا تمہارا دشمن ہوگا. اسی لیے آپ دیکھتے ہو نا زمین کے اندر بھائی بھائی کا دشمن ہوتا ہے, باپ بیٹے کا دشمن ہوتا ہے, ماں بیٹی کا دشمن ہوتا ہے, دوست کا دشمن ہوتا ہے. نہ جانے کون کہاں سے ہمارا دشمن نکل آ جاتا ہے. دشمنوں کی تعداد کم نہیں ہوتی. تو اللہ نے یہی فرمایا کہ زمین میں ایک دوسرے کے تم دشمن ہوگے اس پھل کو کھانے کی بنا پر.
دراصل وہ جو دشمنی پیدا ہوتی ہے وہ انسان دشمنی نہیں پیدا کرتا، بلکہ شیطان ہے جو انسان کو بہکا کر ایک آپس میں دشمنی کو پیدا کر دیتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے۔ اب جب اللہ نے زمین میں اتار دیا تو کہا پھر اب ایک وقت تک تم کو زمین کے اندر رکنا ہوگا، زمین کے اندر رہنا ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں روتے رہے، توبہ کرتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے رہے، لیکن 300 سال کا عرصہ گزر گئے، اللہ رب العزت نے معافی نہیں دی۔ اس کی بھی کچھ اللہ رب العزت کی مشیت تھی۔ حتیٰ کہ میں آپ کو بتا دوں حضرت آدم علیہ السلام نبی ہے، لیکن وہ اللہ رب العزت سے اتنا ڈرا کرتے تھے کہ 300 سال تک اللہ تبارک و حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی نگاہیں اٹھا کر کے آسمان کی طرف نہیں دیکھا، اللہ کے خوف کی بنا پر، اللہ کے ڈر کی بنا پر 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نہیں دیکھا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو کہ نبی کے صحابی ہے اور ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ خود حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو جنت کی بشارت دی ہے۔ وہ جنتی تھے، ان کو بشارت بھی نبی نے دی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی خوف خدا کا عالم یہ تھا کہ جب بھی اللہ رب العزت کا خوف دل میں آتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کانپ جاتے، آنکھوں سے آنسو نکل آتے۔ بلکہ روایت میں آتا ہے حضرت عمر فاروق اللہ کے خوف سے اتنا رویا کرتے تھے کہ ان کے آنکھوں سے آنسو کے نکلنے کی وجہ سے ان کے گالوں کے اوپر آنکھوں کے نکلنے والے آنسو کے نشان پڑ چکے تھے، آنسوؤں کے نشان آپ کی گالوں کے اوپر پڑ چکے تھے، آپ اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی روتے رہے 300 سال تک۔ اور اسی طرح پھر اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 37 میں فرمایا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے اللہ نے حضرت آدم کو سکھا دیے۔ ایک روایت میں آتا ہے ربنا اننا ظلمنا انفسنا، یہ کلمے تھے جو حضرت آدم علیہ السلام نے سیکھے اور پھر اس کے بعد دعا مانگی تو اللہ نے قبول کی۔ لیکن ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا میرے مالک میری دعا کو تو اپنے حبیب محمد الرسول اللہ کے صدقے قبول فرما۔ رب نے پوچھا تھا آدم تو محمد کو کیسے جانتا ہے؟ حضرت آدم نے فرمایا تھا مولا کیسے نہ جانوں، جب میں جنت میں تھا 500 سال جنت میں رہا، تو جب میں جنت میں تھا تو جنت کے ہر درخت پہ میں نے نام محمد لکھا ہوا دیکھا، جنت کے ہر محل پر میں نے نام محمد لکھا ہوا دیکھا، اور تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا تو میں سمجھ گیا تو نے جس کا نام اپنے نام کے ساتھ ملا کر کے رکھا ہے وہ کوئی عام انسان تو ہو نہیں ہو سکتا، وہ ضرور تیرا محبوب ہوگا۔ حضرت آدم نے پھر عرض کیا مولا اپنے حبیب محمد الرسول اللہ کے صدقے میری توبہ کو قبول کر لے، دعا کو قبول کر لے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو حضور کے نام کے صدقے قبول کر لی۔ تو شاعر نے کہا جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی تو شاعر نے کہا یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ پھر سیکھ لیا آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے انہو هو التواب الرحیم، تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 38 میں فرمایا قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ۔ یہاں سب کا جو ذکر ہے اس کی وجہ یہ ہے حالانکہ جنت سے تو دو ہی لوگ اترے تھے آدم حضرت حوا، لیکن یہاں سب کا ذکر کیا گیا۔ اور عربی کے اندر جہاں پر جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے وہاں کم از کم 3 لوگ ہوتے ہیں، تو 3 تو اترے نہیں 2 ہی اترے، لیکن یہاں جمع کا صیغہ جو استعمال کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ صرف حضرت آدم کو اللہ نے جنت سے اتارا بلکہ آپ کی نسل سے آنے والے تمام انسانوں کو اللہ نے جنت سے اتارا، یہاں پر اس کی وجہ ہے قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا کہ تم سب جنت سے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تمام انسانوں سے اللہ نے کہا پھر اگر کوئی آئے گا میری طرف سے تمہاری طرف ہدایت لے کر کے تو پھر اگر کوئی اس کی ہدایت کو قبول کر کے میرے راستے پر آ جائے گا
تو اللہ نے فرمایا کہ میرے راستے کی پیروی کرنے والے انسان کے دل میں کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا، نہ وہ کبھی غمگین ہوگا جو اللہ کے راستے پر چلے گا، جو میرے راستے کو اختیار کرے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 39 میں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جو کفر کریں گے اور میری آیتوں کو جھٹلائیں گے، والذین کفروا، جو لوگ کفر کریں گے، کافر ہو جائیں گے، اللہ کا حکم نہیں مانیں گے، اللہ کی آیتوں کا انکار کریں گے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور میری آیتوں کو جھٹلائیں گے۔ جب قرآن نازل ہوگا، جب توریت نازل ہوگی، جب انجیل نازل ہوگی، جب یہ سب نازل ہوگے اور اس کے باوجود بھی اگر وہ میری آیتوں کا انکار کریں گے اور کہیں گے یہ رب کا کلام نہیں، یا ہم اس کلام کو نہیں مانتے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جو کفر کریں گے اور آیتوں کا انکار کریں گے، اولئک اصحاب النار، وہ دوزخ والے ہوں گے۔ جو کفر کریں گے، آیتوں کو جھٹلائیں گے، اولئک اصحاب النار، وہ دوزخ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ جو انکار کریں گے اور کفر کریں گے وہ دوزخ والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 40 میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ یہ 10 آیتیں جو تھی پچھلی، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کے تخلیق فرمانے کا، جنت سے اتارے جانے کا ذکر ہے۔ اب یہاں سے بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ تو آیت نمبر 39 میں اللہ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے یعقوب کی اولاد یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا۔ یہاں پر اللہ نے بنی اسرائیل کہہ کر کے مخاطب کیا، حالانکہ جب اسرائیل کا نام سنتے تو ہمارے دل و دماغ میں غصہ آ جاتا ہے، آتا ہے نا؟ اسرائیل کا جب نام سنتے ہیں دل دماغ میں غصہ آ جاتا ہے، اس لیے کہ آج اسرائیل ایک ایسے ملک کا نام ہے جو اسلام دشمن ہے، لیکن دراصل اسرائیل کہتے ہیں اللہ کے بندے کو۔ دراصل بنی اسرائیل جو لقب ہے یہ کسی اور کا نہیں ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہے۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں سے جو نسل چلی ہے تو اس میں جتنے لوگ آئے ہیں وہ سب بنی اسرائیل ہے۔ تو دراصل بنی اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب تھا، اللہ کا بندہ اس کا یہ معنی ہے۔ بھلے ہی آج کے زمانے میں اسرائیل کا نام سن کے ہم کو نفرت ہو جاتی ہے، لیکن دراصل یہ لقب حضرت یعقوب علیہ السلام کا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا، اے یعقوب کی اولاد یاد کرو نعمتی التی، میری نعمتوں کو یاد کرو، میرا وہ احسان یاد کرو، انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کیا ہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل پر کیا احسان کیا؟ ایک تو اکثر نبی اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل میں پیدا کی ہے، یہ بڑا احسان اس کا۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات دی، اور اس کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے آسمان سے جنت سے منہ و سلویٰ نازل کیا، یہ اللہ کی نعمت۔ بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے سمندروں میں راستے پیدا کیے، یہ اللہ کی نعمت۔ بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے پتھروں سے پانی کے چشمے جاری کیے، یہ اللہ کی نعمت۔ تو اللہ نے تمام نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے یعقوب کی اولاد میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَأُوفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا، میرا وعدہ پورا کرو میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ کون سا وعدہ؟ الستُ بربکم، خدا نے فرمایا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا تھا قالوا بلا، سب نے وعدہ کیا تھا مولا جب تو ہمیں دنیا میں بھیجے گا تو ہم تیرا ذکر کریں گے، تیرا نام لیں گے، تیرا کلمہ پڑھیں گے، تیری عبادت کریں گے۔ لیکن دنیا میں آنے کے بعد انہوں نے اپنے عہد سے منہ موڑ لیا، اپنے وعدے سے وعدہ خلافی کر لی۔ تو خدا نے فرمایا وَأُوفُوا بِعَهْدِي، تم میرا عہد پورا کرو، اوفِ بِعَهْدِكُمْ، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ یہ بنی اسرائیل والا کون سا عہد ہے؟ یہ وہی عہد ہے کہ جب بندہ اللہ کو ایک مان لے، اس کی عبادت کر لے، اس کے رسولوں کو مان لے، ان پر ایمان لا لے، تو پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ایمان لائے گا تو پھر ان ایمان لانے والوں کے تعلق سے اللہ نے فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ان کے لیے بشارت دے دی جائے۔
जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, उनको जन्नत की बशारत दी जाए जिसके नीचे नहरें होगी। तो अल्लाह ने फरमाया तुम मेरा वादा पूरा करो, मुझे एक मानो, मेरे रसूलों को मानो, मेरे रसूलों पर ईमान लाओ, बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम, मैं तुम्हारा वादा पूरा करके तुम्हें जन्नत में दाखिल करूंगा। फिर फरमाया वइया यफरहबून, और खास मेरा ही डर रखो अपने दिल के अंदर, अपने दिल में मेरा ही खौफ रखो, किसी और का डर ना हो दिल में, किसी और का खौफ अपने दिल में पैदा ना हो। डर हो अपने दिल में तो सिर्फ खुदा का हो, अपने दिल में डर हो तो सिर्फ अपने रब का डर हो। किसी इंसान का डर अपने अंदर पैदा ना करो, किसी जानवर का डर अपने अंदर पैदा ना करो। मैंने इससे पहले भी ये बात कही थी, जो बंदा खुदा से नहीं डरता वो सबसे डरता है, और जो बंदा खुदा से डरता है वो किसी से नहीं डरता। खुदा ने फरमाया ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि उन्हें ना किसी चीज का खौफ होगा ना कभी वो गमगीन होंगे। तो ये पावर है ईमान की, कि जिसके पास ईमान मजबूत होगा वो किसी से नहीं डरेगा, सिर्फ अल्लाह से डरेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन 10 आयतों में इन तमाम चीज़ों का जिक्र किया है जो कि आज के दर्स कुरान में हमने समाप्त की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम को इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए, कहने सुनने में जो गलती हो अल्लाह अपने फजल व करम से माफ़ फरमा ले। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।